الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ومأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا۔ گرامی قدر حاضرین مجلس، ابھی جو قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ کیوں کہ گزشتہ آیتوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے 8 سوالات کیے تھے، اور ان سب کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ان سوالوں کا جواب اگر آپ دے دیں گے تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے اور ہم سب قرآن پاک کو مان لیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب ملا کہ ان کے سوالوں کا جواب دینا، ان کے مطالبے کا پورا کرنا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ تو انسان ہیں، یہ ہمارے بس میں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے پوری قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو ان کو ان کے مطالبے کا جواب دیں گے، اور اللہ اگر نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے مطالبے کا جواب اور ان سارے ان کے کہنے کا کہ اگر آپ ہمیں بتا دیں گے ان سارے مطالبے کو تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، اللہ نے کیوں نہیں پورا فرمایا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ دیکھیے، اگر ہم سارے مطالبے پورے کر دیں گے تب بھی یہ کہیں گے کہ انسان کو اللہ نے کیوں رسول بنا کر کے بھیجا ہے؟ رسول محمد رسول اللہ انسان ہیں، اللہ نے انسان کو کیوں رسول بنا کر کے بھیجا ہے؟ رسول کو تو فرشتہ بنا کر کے، فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتے تو بہتر تھا۔ اللہ نے اس کو سمجھایا کہ اگر تم فرشتے ہوتے تو تمہارے رسول فرشتے ہوتے، تم انسان ہو، فرشتے سے تم استفادہ نہیں کر سکتے ہو، فرشتے کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ اگر فرشتے کو تمہارے سامنے کرنا ہوگا تو انسان کی شکل میں سامنے کرنا پڑے گا، اور انسان کی شکل میں سامنے کریں گے تم کہو گے یہ تو انسان ہے، یہ تو فرشتہ ہے نہیں۔ اور اگر فرشتے کو غیر انسان کے شکل میں ہم ظاہر کریں گے تو تم کہو گے کہ یہ تو غیر انسان ہے۔ جانور کی شکل میں ہم ظاہر کریں گے، تم کہو گے یہ تو جانور ہے، اس کے پیچھے کون چلے گا، اس کی بات کون مانے گا؟ غرض یہ کہ تمہارے مطالبے ایسے نہیں ہیں کہ جن کو پورا کیا جائے، تم تو انکار ہی کرتے رہو گے اور بہانے ہی بناتے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ آپ صبر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق جس آدمی کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی ہے اس آدمی کو ہدایت ملے گی، یعنی اس آدمی کے دل سے، اس آدمی کے دماغ سے، اس آدمی کے دل سے توجہ جائے گی ہدایت کی طرف، رہنمائی کی طرف، اور قرآن کے قبول کرنے کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کی طرف، تو وہ لوگ مان لیں گے۔ اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے ان کے دل کی توجہ نہیں ہوگی۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ دل کی توجہ ہو۔ جس کافر کو بھی اور مشرک کو بھی
ایک منٹ کے لیے یہ دماغ میں آ جائے کہ ہمیں ہدایت قبول کرنی چاہیے تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں ہدایت ڈال دیتے ہیں، اور جس کے دل میں یہ ہو کہ نہیں ماننا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو ہدایت نہیں نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم کے بارے میں بتایا، کیونکہ اللہ کا علم تو اللہ کے علم میں تو یہ بات ہے کہ کون آدمی ہدایت قبول کرے گا اور اپنے سے چاہے گا، اور کون آدمی ہے جو ہدایت قبول نہیں کرے گا اور نہیں چاہے گا۔ اللہ اپنے علم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، تسلی ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے تو اسے ہدایت نصیب ہو جائے گی اور صراط مستقیم پر وہ آ جائے گا، قرآن پاک کو وہ مان لے گا اور آپ کو بھی مان لے گا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جسے اللہ تعالیٰ راستے سے ہٹا دیں تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست۔ کوئی دوست کام نہیں آئے گا وہاں پر، نہ تو انسان دوست کام آئے گا، نہ جن دوست کام آئے گا، نہ کوئی بھوت پریت کام آئے گا، نہ کوئی مورتی کام آئے گی، نہ لات عزا اور حبل کام آئیں گے، اور نہ منات کام آئیں گے، یعنی کوئی بت کام نہیں آئے گا جس کو صاف کر دیا گیا۔ پھر کیا ہوگا کہ یہ شریر ہیں، بدماش ہیں، ہم ان کو سزا دیں گے اور قیامت کے دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے۔ تو وہاں پر جب انہیں اکٹھا کیا جائے گا تو یہ اندھے ہوں گے، یہ بہرے ہوں گے، یہ گونگے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اندھے ہوں گے اور بہرے ہوں گے اور گونگے ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، ہم اکٹھا کریں گے انہیں قیامت کے دن ان کے چہرے پر۔ انسان پیر پہ چلتا ہے اور پیر پہ چل کر کے کہیں جاتا ہے، لیکن یہ جو کفار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ منہ کے بل چلائیں گے، یعنی سر نیچے رہے گا اور پیر اوپر رہے گا، اس طرح سے اللہ رب العالمین سے چلائیں گے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ سر کے بل چلنے کا کیا مطلب ہے؟ پیر کے بل تو ہم چلتے ہیں اور چلنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن سر کے بل چلنے کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ذات نے پیر کے بل چلایا ہے وہی ذات سر کے بل چلائے گی۔ تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی قدرت میں ساری چیزیں ہیں، تو اللہ نے پیر پہ کیوں چلایا؟ ہاتھ پہ چلاتے اللہ تعالیٰ، اور تو اللہ رب العالمین اگر چاہتے تو ہاتھ پہ چلاتے، اللہ چاہیں گے تو سر پہ چلائیں گے، سر کے بل چلائیں گے ان کو۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تفسیر کبیر میں ہے، قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ کیف یمشون علی وجوہہم، یہ کفار قیامت کے دن اپنے چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ان الذی یمشیہم علی اقدامہم قادر علی ان یمشیہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم، وہ ذات جس نے انسانوں کو یعنی کافروں کو قدم کے بل چلایا ہے، پیروں پر چلایا ہے، وہی ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں چہرے کے بل چلا دے۔ اس لیے تمہیں شک شبہ نہیں کرنا چاہیے، جب اللہ کی قدرت کی بات آئے تو کوئی شک شبہ کی بات نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، بیٹا مانگا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری آ گئی، لیکن حضرت زکریا عمر دراز سے کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور بیوی سے بھی بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا، بانجھ ہو گئی تھی۔ تو پوچھا کہ ایسا کیسے ہوگا کہ بانجھ بیوی سے بچہ پیدا ہو اور بڑھاپے میں بچہ پیدا ہو؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، حضرت جبریل جو آئے ہوئے تھے انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے
اور ان فرشتوں نے خوشخبری دی کہ آپ کو بیٹا اسماعیل پیدا ہونے والا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑھاپے میں بچہ پیدا ہوگا، 100 کچھ سال یعنی 120 یا کچھ سال کی عمر ہو گئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ بیوی سن رہی تھی تو انہوں نے بھی اپنے چہرے کو پیٹا، چہرے پہ ہاتھ مار کر کے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو کہ خود بڈھی ہوں، کیا مجھ سے اولاد پیدا ہوگی؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہاں ضرور پیدا ہوگی، ایسے ہی اللہ رب العالمین کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ حضرت مریم ہیں، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں، اور وہ ایک جگہ کھجور کے درخت کے پاس بیٹھی ہیں، اتنے میں اللہ رب العالمین نے ایک نہر چلا دیا، نہر جاری کر دیا ان کے قریب میں، کہ نہر کے پانی سے وہ نہا سکتی ہیں اور پی سکتی ہیں۔ اور وہاں پر جو کھجور کا جو پیڑ تھا وہ سوکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حزی، اسے حرکت دو تو ساقط علیک رطبا جنیا، کہ اس پر سے بالکل تازہ تازہ بہترین کھجور اوپر سے گرے گی اور وہ کھجور تو کھا لے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے انہونی کو ہونی کر دیا ہے۔ کوئی چیز اللہ رب العالمین کے یہاں ناممکن نہیں ہے، ہر ناممکن کو اللہ تعالیٰ نے ممکن بنا دیا ہے۔ تو جو بڈھی ہے اور بانجھ ہے اس سے بھی اللہ رب العالمین بیٹا پیدا فرما دیں گے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اے انسانوں، اے میری صحابہ کی جماعت، تمہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ جس ذات نے پیروں پہ چلایا ہے وہ ذات سر کے بل بھی چلا سکتی ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تفسیر کبیر میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے، چہرے کے بل چلنے کے سلسلے میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے، وہ لکھی ہے کہ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، کہ وہ دن قیامت کا ایسا ہوگا کہ مشرکین اور کفار جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے فرشتے کو نہیں مانتے ہیں، اور میدان محشر کو اور جنت اور جہنم کو نہیں مانتے ہیں، ان سارے کفار کو اللہ رب العالمین منہ کے بل گھسیٹیں گے، منہ کے بل گھسیٹیں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مرغوں کو پکڑنے کے لیے کبھی تو اس کے پروں کو پکڑا جاتا ہے، کبھی اس کے پیروں کو پکڑ کر کے لایا جاتا ہے، پیروں کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، تو ویسے ہی انسان کے فرشتے پیر پکڑے ہوئے ہوں گے اور منہ گھسٹتا ہوا ہوگا زمین پر، اور فرشتے ویسے ہی گھسٹ کر کے لے جائیں گے اور لے جا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر بتایا کہ وہ چلیں گے، ہم انہیں جمع کریں گے ان کے چہرے کے بل، جمع کرنے کا یہی مطلب ہے جو قرآن پاک میں یہاں بیان کیا گیا، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، یہ کہ یہ لوگ اپنے چہرے کے بل گھسیٹے جائیں گے، پیر فرشتے پکڑے ہوں گے اور چہرے کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں میدان محشر کی شرمندگیوں سے بچائیں، اور وہ جو عذاب اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رکھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر باقی رکھیں اور ان عذاب سے ہمیں حفاظت فرمائیں۔ کبھی بھی جہنم کے عذاب کا ذکر ہو تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے جہنم کے عذاب سے، اور کبھی بھی سزاؤں کا ذکر ہو، جہنم کے علاوہ سزاؤں کا بھی ذکر ہو، یا مصیبت کا ذکر ہو، یا کسی اور پریشانی کا ذکر ہو، تکلیف کا ذکر ہو، تو ہمیشہ دل کے اندر لانا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اس پریشانی سے بچا لے، اس مصیبت سے بچا لے۔ یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیتیں نماز میں تلاوت کی جاتی ہیں، تو جب جنت کی آیتیں آئیں اور انعامات کی آیتیں آئیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور دل کے اندر یہ کہنا چاہیے کہ اللہ انعام دے دے اور جنت عنایت فرما دے۔ اور اگر پریشانی کی بات آ جائے اور جہنم کی بات آ جائے، عذاب کی بات ہو، تو اس وقت دل میں یہ لانا چاہیے
کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ تو ابھی تو ذکر ہو رہا ہے جہنمیوں کے جہنم میں جمع کیے جانے کا، تو ہمیں یہاں دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ وہ لوگ اپنے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو اس کے بارے میں آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں، یعنی جب وہ جہنم میں پھینکے جا رہے ہوں گے تو وہ آنکھوں سے اندھے ہوں گے اور منہ سے گونگے ہوں گے اور کان سے بہرے ہوں گے، نہ تو بول سکیں گے اور نہ تو سن سکیں گے اور نہ تو دیکھ سکیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب زمین پہ گھسیٹا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں آدمی کیا بول پائے گا یا کیا دیکھ پائے گا یا کیا سن پائے گا؟ ہرگز نہیں سن پائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمین اور سمن اور بکمن ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈالے جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے دن یہ اندھے ہوں گے اور گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے، تو اس کے کہاں کہاں پر ہوں گے؟ ایک تو میں نے بتا دیا کہ جو گھسیٹے جائیں گے تو گھسیٹے جانے کے وقت میں ان کی آنکھیں اندھی ہوں گی، دیکھ نہیں سکیں گے، منہ سے کچھ بول نہیں سکیں گے، اور وہ گھسیٹے جانے کے وقت میں اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ کان سے کچھ سن بھی نہیں سکیں گے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ تفسیر کبیر میں اور بھی مطالب لکھے ہوئے ہیں۔ ایک مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ قیامت کے دن خوشی کو نہیں دیکھ سکیں گے، خوشی کے دیکھنے سے وہ اندھے ہوں گے، اور خوشی کی بات سننے سے بھی وہ بہرے ہوں گے، اور اپنی بات دلیل سے بول نہیں سکیں گے۔ کیوں نہیں بول سکیں گے؟ کوئی دلیل ان کے پاس ہوگی ہی نہیں۔ اللہ کا انکار کیا ہے، کافر ہیں، تو اس لیے ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی ہی نہیں، اس لیے وہ ان کو اندھا کہا گیا ہے کہ وہ نیکیوں کو یعنی انعامات کو نہیں دیکھ سکیں گے، جو انعامات اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین کے لیے اور اولیاء کے لیے، دوستوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ ان انعامات کو کفار نہ تو دیکھیں گے، نہ سنیں گے، اور نہ اپنی نجات کے لیے کوئی دلیل سے بول سکیں گے، کوئی بات بول سکیں گے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ تو یہ دو مطلب ہوئے، اور تیسرا مطلب لکھا ہوا ہے کہ میدان محشر میں وہ دیکھیں گے اور سنیں گے اور بولیں گے میدان محشر میں، کیونکہ نام اعمال جب آئے گا ان کے بائیں ہاتھ میں، تو نام اعمال کو پڑھ کے دیکھیں گے کہ تمہارے خلاف جہنم کی سزا نافذ ہو چکی ہے۔ فیصلہ اللہ رب العالمین کا نام اعمال سے کا وہ بائیں ہاتھ میں ان کو آئے گا، تو بائیں ہاتھ کو اپنے نام اعمال کو دیکھیں گے، اور وہاں پر جو کہا جائے گا کہ تمہیں جہنم دیا جا رہا ہے اس کو سنیں گے بھی، اور وہاں پر کوئی دلیل نہیں پیش کر سکیں گے۔ زبان ان کی گونگی ہوگی، لیکن جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں لے جاتے وقت میں ان کے وہ اندھے ہوں گے اور گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے۔ ایک مطلب یہ لکھا ہوا ہے۔ تو غرض یہ کہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے اور اپنے اولیاء کے لیے اور مومنین کے لیے جنت میں تیار کر رکھے ہیں، ان انعامات کو یہ دیکھ نہیں سکیں گے، اللہ سے اور فرشتے سے یہ بات نہیں کر سکیں گے، اور اللہ کی تعریف بھی نہیں کر سکیں گے، اللہ کی تعریف سے گونگے ہوں گے۔ مومنین جنت میں بھی اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ یہاں پر تو ہم نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عنایت فرمائے، اور جب اللہ جنت عنایت فرما دیں گے تو اس وقت بھی مومنین کی زبان پر الحمدللہ ہوگا کہ بہت اچھا ہوا کہ دنیا کی پریشانی سے ہم بچ کر کے چلے آئے۔ دنیا میں ہمیں بار بار پریشانی ہوتی تھی کہ اگر کھانا نہ کھاؤ تو بھوک لگ رہی ہے، اور پانی نہ پیو تو پیاس لگ رہی ہے، اور کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں، مجھے دھلنا پڑتا ہے۔ بہت ساری پریشانیاں تھیں، بیماریاں تھیں، اور بہت سارے ٹینشن تھے، لیکن قیامت کے دن یعنی مومنین کو اللہ رب العالمین جب جنت میں بھیجیں گے تو سینے سے سارے کینوں کو نکال دیں گے،
اور کوئی ٹینشن ان کو دماغ میں نہیں رہے گا اور کسی طرح کا کوئی غم اور فکر نہیں لیے ہوئے رہیں گے، وہ جنتیوں کا حال ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ ماواہ جہنم کہا جا رہا ہے کہ یہ کفار کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے مطالبات کیے تھے، 8 مطالبے کیے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ ویسے ہی کہہ رہے تھے، ان کا مقصد ایمان لانا نہیں تھا۔ ماواہ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ماوا کے معنی ٹھکانہ، جہاں پہ انسان رہتا ہے اور سوتا ہے، بیٹھتا ہے، تو اس کو ماوا بولا جاتا ہے، ماوا ٹھکانہ۔ تو ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم ہی میں رہنا ہوگا، آگ ہی کا بستر ہوگا اور آگ ہی کا لحاف ہوگا اور آگ ہی وہاں ہوگی، وہاں کوئی پانی نہیں ہوگا کہ ان کو پانی پلا دیا جائے۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ نکلا کرے گا، ان کے بدن سے، ان کے زخموں سے جو پیپ نکلا کرے گا،